بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، امید ہے آپ بخیر و عافیت ہوں گے۔ تفسیر جلالین حصہ اول سبق نمبر 57 کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ آج کا سبق انشاءاللہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام سے لے کر آیت نمبر 185 من الہدی والفرقان تک ہوگا۔ تو آج کا سبق روزوں سے متعلق ہے۔ آج کے سبق میں کیا کیا چیزیں ہوں گی اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں۔ آج کے سبق میں روزے کا بیان ہے، روزے کا بیان ہے، روزے کا مقام بیان ہوا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام سے، اور پہلی امتوں پر اس کی فرضیت کا بیان ہے کہ پہلی امتوں پر بھی یہ فرض تھا، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ہے کہ صرف آپ کی امت کو یہ نہیں ملا کہ آپ کی امت پر یہ مشقت ڈالی گئی، بلکہ پہلی امتوں پر بھی فرض کیا گیا تھا، پہلے انبیاء کو بھی دیا گیا تھا۔ روزے کو کچھ احکام ہے کہ مریض و مسافر اس کو کیسے رکھیں گے، جس میں طاقت نہ ہو اس کو کیسے رکھیں گے۔ یا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کا ربط یہ ہے، اور یہاں پر بیان کیا ہو رہا ہے، تو اس سے پہلے ایک انتظامی امر کتب علیکم القصاص، قصاص بیان کیا گیا تھا، اور اس کے بعد بھی لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، کہ ایک مالی معاملہ جو کہ انتظامی امور سے تعلق رکھتا ہے اس کا بیان ہے۔ اس کے درمیان میں ایک امر مصلح بیان کیا گیا ہے کہ جہاں پر معاشرے کو انتظامی امور کی ضرورت ہوتی ہے وہاں پر اصلاحی امور کی بھی ضرورت ہوتی ہے، تو روزہ ایک امر مصلح ہے۔ تو آئیے سبق شروع کرتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، کما کتب علیکم الذین من قبلکم، جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو۔ تو تفسیر دیکھیے، کتبہ فوریزہ، کتبہ فوریزہ کے معنی میں ہم نے پہلے بھی بتایا کہ کتبہ کے سرے میں جب اعلیٰ آتا ہے، ویسے کتبہ ایک تو لکھنے کا معنی ہوتا ہے، لیکن جب مجہول ہو اور اعلیٰ اس کے سرے میں آتا ہے تو پھر یہ لازم ہونے کے معنی میں آتا ہے۔ کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے پہلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے، یہ پہلی امتوں پر بھی روزے فرض کیے گئے تھے، لیکن تو فرضیت میں تشبیہ کس چیز میں ہے؟ صرف فرضیت میں ہے، صورتیں اس کی مختلف تھی، صورتیں الگ تھی۔ پہلے روزے پہلی امتوں کے اوپر کسی تعداد میں بھی فرق تھا اور صورت میں بھی فرق تھا، جس طرح رکھے جاتے جیسے ہم رکھتے تھے ایسے نہیں تھے۔ لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو، المعاصی، اور گناہوں سے بچ سکو، تاکہ تم مفعول بھی کا بیان ہے تتقون کے لیے۔ تو تقوی کا اصل مقصد کیا ہوتا ہے؟ گناہوں سے بچنا۔ تو یہ اصل میں روزے کا فائدہ بتایا ہے، مقصد الصوم۔ روزے کے بہت سارے مقاصد ہیں، اس پر آگے ہم بات کرتے ہیں، لیکن سب سے اعلیٰ مقصد کیا ہے؟ تقوی، تقی بننا سب سے اعلیٰ مقصد ہے یہ۔ اس کی وجہ بتائیے، فإنہ یکسر الشہوہ، کیونکہ روزہ شہوت کو توڑ دیتا ہے، التی ہی مبدأھا، وہ شہوت جو کہ معاصی کا مبدا ہے، وہ گناہ کرنے کا عندیہ کہاں سے پیدا ہوتا ہے؟ مبدا کیا ہوتا ہے اس کا؟ شہوت۔ تو روزہ شہوت کو توڑ دیتا ہے، اس لیے تقوی میں یہ معاون ثابت ہوتا ہے۔ جی، روزے کے بارے میں ہم نے پڑھا، تو اب اس کی تعریف ذرا دیکھ لیتے ہیں، ہم ہو سکتا ہے آپ سے امتحان میں پوچھا جائے اور آپ کو آنی چاہیے۔ تو سیام کہتے ہیں، کتب علیکم الصیام، روزے کو کہتے ہیں روزہ رکھنا۔ سیام کا مطلب یہ مصدر ہے، صام یصوم صومن سے، صام یصوم صومن وصیامن مصدر ہے یہ، اس کے لفظ معنی رکھنے اور بچنے کے ہیں، ٹھیک ہے۔ شرعی اصطلاح میں صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک روزے کی نیت سے کھانے پینے اور مباشرت سے باز رہنے کو صوم یعنی کہ روزہ رکھتے ہیں۔ من الاکل والشرب، النہی عن الاکل والشرب والمباشرت، تو ان تین چیزوں سے، عقل، شرب اور مباشرت سے بچنے کا نام، رکنے کا نام، صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک یہ روزے کا وہ ہے۔ روزے کا مقصد کیا ہے؟ اصل مقصد کیا ہے روزے کا؟ کیا مقاصد ہوتے ہیں؟ فائدہ کیا ہے اس کا؟ تو اصل مقصد تو ہم نے آپ کے سامنے بیان کر دیا کہ روزے کا سب سے اصل مقصد جو کہ پہلے نمبر پر ہے وہ ہے تقوی حاصل کرنا۔ یہ تقوی حاصل ہو جاتا ہے انسان کو، جو کہ معاصی سے بچاتا ہے اس کو، کیونکہ شہوت کا مبدا ہے۔ دیگر مقاصد بھی ہیں جس کو مفسرین نے بیان کیا، اس کو ہم تھوڑا دیکھ لیتے ہیں۔ روزہ مال حرام سے اجتناب میں ممد و معاون ثابت ہوتا ہے، ٹھیک ہے، مال حرام سے بچاتا ہے انسان کو۔
ایک انسان کہتا ہے میں روزہ رکھ رہا ہوں، اتنا بڑا سختی برداشت کرتا ہوں، پھر میں روزہ رکھ کے حرام مال کماؤں گا، تو یہ غیرت ایمانی اس پر ابھارتی ہے بندے کو۔ روزہ سے قرب خداوندی حاصل ہوتا ہے، انسان روزہ رکھتا ہے تو انسان روزہ دار کے منہ کی خوشبو اللہ تعالیٰ وہ مشک عنبر سے پیاری ہے، اس لیے قرب خداوندی حاصل ہوتا ہے، خدا کی محبت اور نیکی کی رغبت بڑھتی ہے۔ روزے میں کے مہینے میں آپ دیکھتے ہوں گے اس کا بڑا فائدہ ہوتا ہے، باطن پاک و صاف ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو شہوت کو مٹاتا ہے، انسان کے دل کے اندر کی گندگی پاک ہو جاتی ہے، دل گناہوں سے پاک اور مال حرام سے تنفر ہو جاتے ہیں۔ روزہ کی کچھ مقاصد ہیں، واپس آتے ہیں اپنے ترجمے کی طرف۔ ایام معدودات فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ایام اخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين۔ جی گنتی کے چند دن روزے رکھنے ہیں، ایام معدودات روزے رکھنے ہیں گنتی کے چند دن۔ ومن كان منكم مريضا، پھر بھی اگر تم میں سے کوئی شخص بیمار ہو، او على سفر یا سفر پر ہو، تو فعدۃ من ایام اخر، تو وہ دوسرے دنوں میں اتنی ہی تعداد پوری کر لے۔ وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، اس کے علاوہ اگر کوئی شخص اپنی خوشی سے کوئی نیکی کرے تو اس کے حق میں بہتر ہے، اور معذرت، اور جو لوگ اس کی طاقت رکھتے ہیں وہ ایک مسکین کو کھانا کھلا کر روزے کا فدیہ ادا کریں۔ جو لوگ اس کی طاقت رکھتے ہیں یا جو لوگ روزہ رکھنے کی طاقت نہ رکھتے ہوں وہ ایک مسکین کو فدیہ دے کر کھانا کھلا کر فدیہ ادا کریں۔ تفسیر دیکھیے، ایامن نصب بالصیام او بصوموا مقدرا۔ جی ایامن کی ترکیب ہے کہ ایامن منصوب کیوں ہے؟ یہ منصوب سیام کی وجہ سے منصوب ہے کہ سیام سے یہ کتب علیکم الصیام، یہ سیام جو ہے اس سے حال بن رہا ہے، پہلی ترکیب۔ نمبر 2، او بصوموا مقدرا، یا یہ کہ سوموا مقدرا، سوموا فعل مقدر نکالیں گے کہ سوموا یعنی روزے رکھو، ایام معدودات کچھ چند گنتی کے دنوں میں روزے رکھو، تو سوموا فعل کے لیے یہ مفعول بھی ہی ہوگا، فعل مقدرہ کے لیے، فعل معذوف کے لیے، تو دو ترکیبیں ہیں یامن کی ذہن میں رکھیں۔ معدودات ای قلائل، معدودات کی تفسیر اول یعنی کہ تھوڑے دن، یعنی روزے رکھنے ہیں تھوڑے دن، یعنی 12 مہینے میں سے بس صرف ایک مہینہ آپ نے روزہ رکھنا ہے۔ اور دوسری تفسیر او معقدات بعدد معلوم، یا یہ کہ معلوم عدد جو کہ موقت ہے اپنے وقت معین پر روزے رکھنے ہیں، جو کہ رمضان کے مہینے میں ہے، وہی رمضان، وہ رمضان کا مہینے کا ماسیتی جیسے کہ آگے آ رہا ہے۔ تو دو تفسیریں ہیں معدودات کی، ایک یہ کہ قلیل بہت تھوڑے دن ہیں، یعنی صرف ایک مہینہ 30 دن آپ نے 365 دنوں میں رکھنے، 360 دنوں میں۔ او معقدات بعدد معلوم، یا یہ کہ ایک عدد معلوم ہے اپنے متعین وقت کے اوپر، اور وہ رمضان کا مہینہ ہے۔ دو تفسیریں، ٹھیک ہے۔ وقللہ تسخیرا علی المکلفین، حکمت بتائی ہے کہ اس کو قلیل اس لیے کیا ہے، اور ایک اشکال کا جواب بھی ہے کہ روزہ تو اچھی چیز ہے، تو آدھا سال ہونا چاہیے، زیادہ سے زیادہ مقدار اس کی ہونی چاہیے، قلیل حکم کیوں ہے قلیل مقدار میں رکھنے کا؟ تو وقللہ، تو قلیل اس کو اس لیے کیا ہے تسہیلا علی المکلفین، سبحان اللہ، مکلف جو روزہ رکھنے کے مکلف ہے، جن پر روزہ واجب ہے، ان کی تسہیل کے لیے، ان کی آسانی کے لیے، تاکہ ان کو آسانی ہو۔ اللہ تعالیٰ کتنا مہربان ہے اپنے بندوں کے اوپر، پورا سال بھوکا نہیں رکھتا، 6 مہینے بھی بھوکا نہیں رکھتا، صرف ایک مہینہ بس روزے رکھنے ہیں۔ تو وقللہ تسخیرا علی المکلفین، مکلفین پر سہولت کی وجہ سے، یعنی ہماری سہولت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو مقلل کیا ہے، کم کیا ہے۔ فمن کان منکم مریضا، فمن کان منکم حین شہودہ، جب اس کے آنے کے وقت کوئی تم میں سے مریض ہو، علی سفر، یا کہ اس کے آنے کی وجہ سے، آنے کے وقت سفر پر ہو۔ جی سفر القصر، قصر کے سفر پر، مسافرن ای مسافرن سفر القصر، تو مسافر ہو لیکن اتنا سفر جو کہ قصر والا سفر کرے، ٹھیک ہے، ایسا مسافر نہیں کہ یہاں سے جا رہا ہو 10 کلومیٹر 5 کلومیٹر اور کہے کہ میں تو بہت پیاس لگے گی میں روزہ چھوڑ دیتا ہوں، نہیں، بلکہ سفر شرعی، مقدار سفر شرعی کے مطابق وہ سفر کر رہا ہو، جو کہ 78.6 کلومیٹر بنتا ہے، اگر اتنا سفر کر رہا ہے، یعنی 3 دن 3 راتوں کے برابر، تب وہ روزہ چھوڑے گا۔ فائدہ تمہیں یہاں بنخر وجہدہ الصوم فی الحالین۔ اب حکمت بتائی ہے کہ مریض کے لیے اور مسافر کے لیے روزہ چھوڑنے کی کیوں چھوڑنے کی اجازت ہے؟ وجہدہ الصوم فی الحالین، کیونکہ ان دونوں حالتوں میں روزہ
میں بہت مجاہدہ لگتا ہے، روزہ بہت مشقت دیتا ہے ان دونوں حالتوں میں، مریض کے لیے بھی، کیونکہ مریض جو ہے وہ جب روزہ رکھتا ہے اس کا مرض بڑھ جاتا ہے۔ اچھا مرض بھی ایسا ہو جس میں مرض بڑھتا ہو، ایسا نہ ہو ہلکا سا بخار ہے، ہلکی سی کھانسی ہے روزہ چھوڑ دیا، نہیں، روزہ رکھنے سے مرض بڑھ جاتا ہو تب روزہ چھوڑنا جائز ہے۔ فافطرا، تو پس وہ افطاری کر لے، اور پھر کیا کرے، فعدۃ فعلیہ عدد ما افطرا، تو اس کے اوپر واجب ہے پھر اتنی عدد جتنا اس نے افطار کیا، جتنا اس نے روزے چھوڑے ہیں، من ایام اخر، دوسرے دنوں میں، یصومها بدلہ، کہ روزہ رکھ لے اس کے بدل میں وہ، ٹھیک ہے، اس کے بدلے میں دوسرے دنوں میں پھر روزہ رکھ لے۔ یہ نہیں کہ مسافر، میں سفر کر رہا ہوں، میں تو ہر وقت سفر میں ہوتا ہوں تو میرے لیے روزے معاف ہیں، معاف نہیں، بعد میں بھی رکھے گا۔ وعلی الذین یطیقونہ، وعلی الذین لا یطیقونہ، جی لا کو محذوف نکالا ہے، یہ یطیقونہ سے پہلے لا محذوف ہے، یعنی کہ جو لوگ طاقت نہیں رکھتے ہیں، جو لوگ طاقت نہیں رکھتے ہیں، اور یطیقونہ کی پہلی تفسیر کی طرف اشارہ ہے لا نکال کر، ٹھیک ہے۔ طاقت نہیں رکھتے ہیں کس وجہ سے، لکبرن، بڑی عمر ہونے کی وجہ سے، اور مرض، یا کسی مرض کی وجہ سے طاقت نہیں رکھتے۔ لا یرجا برؤہ، لیکن وہ مرض ایسا صرف کھانسی نہ ہو، اس کی بھرنے کی امید ہی نہ ہو، ایسا مرض ہو جو بس چارپائی سے لگا دے، اس کے ٹھیک ہونے کی امید ہی نہ ہو۔ فدیتن، تو ایسے لوگوں پر فدیہ ہے، ہی طعام مسکین، مسکین کو کھانا کھلانا ہے، ای قدر ما یأکلہ فی یومہ، جی فدیہ کی مقدار بتا رہے ہیں، یعنی اتنا جتنا مسکین ایک دن میں کھاتا ہو، وہو مد من غالب قوت البلد لکل یوم، وہ ایک مد ہوگا اس شہر کا غالب غذا کے مقدار کے برابر، لکل یوم، ایک دن کے لیے۔ جی یہ اصل میں فدیہ کی مقدار بتا رہے ہیں، ٹھیک ہے، کہ ایک مسکین جتنی دیر میں، جتنے وقت میں کھانا کھاتا ہے اتنی مقدار دینی ہے اس کو، ٹھیک ہے، جو 1.25 کلو یا 2.25 کلو بتایا جاتا ہے ہمارے ہاں، وہ ایک فدیہ ہوتا ہے جو 150-200 روپے آج کل کے حساب سے بنتے ہیں، آپ لوگوں نے فقہ کی کتابوں میں اس کو تفصیل سے پڑھا ہوگا۔ اور فی قراءۃ، جی یطیقون کی دوسری قراءت بتا رہے ہیں، فی قراءۃ باضافۃ فدیۃ، دوسری قراءت میں کیا ہے، اور دوسری قراءت میں فدیہ، جی دوسری قراءت بتا رہے ہیں فدیۃ الطعام مسکین کی، تو فدیۃ طعام مسکین ہے، ایک دوسری قراءت ہے فدیۃ طعام مسکین، فدیۃ طعام مسکین اضافت ہے اس کی، ٹھیک ہے، مسکین کی طرف، وہی تو اس صورت میں وہ للبیان، بیان کے لیے ہوگا، ٹھیک ہے، فدیۃ طعام مسکین، یعنی فدیہ کی اضافت جب طعام مسکین کی طرف ہوگی تو مضاف الیہ اس کے لیے بیان بنے گا، ٹھیک ہے، کہ ایک مسکین کے برابر فدیہ ہے۔ وقیل لا غیر مقدرۃ، اب یہ دوسری قراءت ہے، یطیقونہ ہوگی، یطیقونہ کی دوسری تفسیر، معذرت، ایک تفسیر ان کی یہ ہے کہ یطیقونہ سے پہلے لا معذوف ہے، کہ وہ لوگ جو طاقت نہیں رکھتے ہیں روزہ رکھنے کی، وہ ان کے اوپر فدیہ دینا ہے۔ دوسری قراءت ہے کہ لا محذوف نہیں ہے، وقیل لا غیر مقدرۃ، بعض حضرات کا خیال یہ ہے کہ لا غیر مقدر نہیں ہے، وکانوا مخیرین فی صدر الاسلام بین الصوم والفدیۃ، اور تمام لوگوں کو اسلام کے شروع میں اختیار تھا کہ چاہے وہ روزہ رکھے چاہے وہ فدیہ دے، ابتداء اسلام تھا نا تو روزہ رکھنا مشکل کام تھا، عرب میں ویسے بھی گرمی ہوتی ہے تو اختیار دیا، وعلی الذین یطیقونہ، کہ جو طاقت رکھتے ہیں فدیہ دینے کی فدیہ دے دے، وہ سمجھ آ رہی ہے۔ ثم نسخ بتعین الصوم بقوله فمن شهد منکم الشهر فلیصمه، پھر یہ منسوخ ہو گیا صوم کے متعین کرنے سے اللہ تعالیٰ کے ارشاد سے، فمن شهد منکم الشهر، کہ جس کے اوپر روزے کا مہینہ آئے تم میں سے، فلیصمه، تو اس کو چاہیے کہ وہ روزہ رکھے، امر کا صیغہ آ گیا پھر، ٹھیک ہے، تو یہ منسوخ، یہ والا حکم پھر منسوخ ہو گیا، علی الذین یطیقونہ، ٹھیک ہے۔ بعض حضرات کا خیال ہے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کا بھی یہی قول ہے، قال ابن عباس رضی اللہ عنہما، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، الا الحامل والمرضع اذا افطرتا خوفا علی الولد، ہاں دو لوگ اس سے مستثنا ہیں، اس فلیصمہ کے امر سے، کے حکم سے، ایک حاملہ عورت اور مرضعہ دودھ پلانے والی عورت، اذا افطرتا، کہ جب وہ روزہ چھوڑ دیں، افطار کریں، خوفا علی الولد، اپنے بچے کی ڈر کی وجہ سے کہ روزہ رکھیں گے تو بچہ فوت ہو جائے گا، فإنها باقیۃ بلا نسخ فی حقہما، اس لیے کہ یہ منسوخ نہیں ہے، باقی ہے ان دونوں کے حق میں۔ والذین یطیقونہ کا مطلب اصل میں ان دونوں کے حق میں ہے کہ یہ دونوں حاملہ اور مرضعہ عورت طاقت نہیں رکھ سکتی، اس لیے وہ روزہ نہیں رکھ سکتے، نہ رکھنے کا بھی اختیار ہے ان کے پاس کہ فدیہ دے دے وہ، اسی طرح بہت بوڑھا آدمی جو ہے اس کے لیے بھی فقہاء نے لکھا ہے۔ تو دو تفسیریں ہو گئی، ایک یہ کہ الذین یطیقونہ اپنی اصلی حالت پر ہے، اور اس کا مطلب ہے کہ حاملہ اور مرضعہ جو ہے وہ نہیں رکھے گی، وہ روزہ نہیں رکھے گی، باقی لوگ رکھیں گے،
اپنی اصلی حالت پر ہے، اور یہ حکم باقیوں کے لیے منسوخ ہو چکا ہے فلیصمہ کے حکم سے۔ اور دوسری تفسیر یہ کہ یطیقونہ سے لا پہلے موضوف ہے کہ وہ لوگ جو کہ طاقت نہیں رکھتے ہیں روزہ رکھنے کی، وہ فدیہ دیں۔ ایک تفسیر اور بھی بیان ہوئی ہے، وہ یہ کہ یطیقونہ میں اطاقہ اطاق یطیق اطاقتاً میں یہ جو باب افعال ہے اس میں سلب کا مادہ ہے، تو یعنی کہ طاقت کا مادہ سلب ہے، یعنی وہ لوگ جو طاقت نہیں رکھتے ہیں، جن سے طاقت سلب ہو گئی اور روزہ رکھنے کی، وہ فدیہ دے۔ بہرحال یہ یہاں پر بیان نہیں ہوئی ہے۔ من تطوع خیرا فهو خیر له وان تصوموا خیر لكم ان کنتم تعلمون۔ اس کے علاوہ اگر کوئی شخص اپنی خوشی سے کوئی نیکی کرے تو یہ اس کے حق میں بہتر ہے۔ من تطوع خیرا، اس کے علاوہ جو شخص نیکی کرے اپنی مرضی سے، فهو خیر له، تو یہ اس کے لیے بہتر ہے۔ وان تصوموا خیر لكم، اور یہ کہ اگر تم کو سمجھ ہے تو روزے رکھنے میں تمہارے لیے ہی بہتری ہے۔ ان کنتم تعلمون، روزہ رکھنے میں تمہارے لیے بہتری ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم سمجھتے ہو۔ ومن تطوع خیرا بالزیادۃ علی القدر المذکور فی الفدیہ، جی فدیہ دینے کی مذکورہ مقدار میں اگر کوئی زیادتی کرے، فہو ای تطوع، تو یہ نفلی چیز بہتر ہے اس کے لیے۔ ان تصوموا مبتدا، جی ان تصوم متعدی مصدر مبتدا ہے، ترکیب بتا رہے ہیں۔ خبرہ خیر لکم، خیر لکم اس کی خبر ہے کہ روزہ رکھنا تمہارے لیے بہتر ہے۔ من الافطار، مفضل علیہ کا بیان، خیر لکم سے مفضل منہ کا بیان، افطار سے یعنی روزہ چھوڑنے سے، والفدیہ اور فدیہ دینے سے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو، کیا جانتے ہو، کہ انہ خیر لکم، کہ یہ تمہارے لیے بہتر ہے روزہ رکھنا۔ ففعلوہ تلک الایام، تو ان کو روزہ کے دنوں میں ہی رکھو، تو یہ جواب شرط ہے۔ ان کنتم تعلمون شرط ہے، اور جزا کیا ہے؟ ففعلوہ تلک الایام، انہی دنوں میں روزہ رکھ لو۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن کو نازل کیا گیا۔ ھدی للناس، جو کہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے، ہدایت سراپا ہدایت ہے، اور ایسی وبینات من الہدی والفرقان، اور ایسی روشن نشانیوں کا حامل ہے جو صحیح راستہ دکھاتی ہے اور حق و باطل کے درمیان دو ٹوک فیصلہ کرتی ہے۔ یہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن من اللوح المحفوظ الی السماء الدنیا فی لیلۃ القدر، ایک سوال کا جواب ہے۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ ان قرآن تو کبھی کبھار تھوڑا تھوڑا کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتا تھا، جبریل علیہ السلام کسی موقع پر کوئی واقعہ ہوا، قرآن نازل ہوا، اس طرح مختلف اوقات میں 13 سال کی عمر میں نازل ہوا ہے یہ۔ تو پھر یہ اللہ تعالیٰ نے کیوں کہا کہ رمضان میں نازل ہوا اور دوسری جگہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر میں نازل کیا؟ تو جواب دے رہے ہیں کہ بھائی لوح محفوظ سے سماء دنیاوی تک لایا گیا رمضان میں، لیلۃ القدر میں، باقی پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وقتاً فوقتاً نازل ہوتا گیا۔ من اللوح المحفوظ الی السماء الدنیا فی لیلۃ القدر۔ ہدن حال ہادی من الضلالۃ، جی ہدن حال ہے، مطلب یہ کہ ہادی من الضلالۃ یعنی کہ گمراہی سے ہدایت دینے والی کتاب ہے۔ للناس، لوگوں کے لیے، بینات آیات واضحات، واضح آیات ہے، واضح نشانیاں ہیں، من الہدی ہدایت سے، مما یہدی یعنی اس چیز سے جو ہدایت دیتی ہے، کس کی طرف؟ الی الحق من الاحکام، حق کی طرف احکام سے، اور من الفرقان، اور فرقان سے، مما یفرق بین الحق والباطل، جو حق و باطل کے درمیان تفریق کرتی ہے، فرق کرتی ہے، ایسی کتاب ہے یہ۔ بس اسی طرح آج کا سبق اتنا ہی۔ آج کے سبق سے متعلق سوال یہ ہے کہ روزے کا مقصد بیان کیجئے، کمنٹس میں اس جواب کو لکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ میں جلالین پڑھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔